عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے. دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے. نہ پیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی. تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے. کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی؟ گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے. عزیزا یاد کر جب جس دن کہ عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ. خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مثل مخلوق نے نہیں سنی؟ نمبر 1، ایک دن وہ ہے جب اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا یعنی موت کا فرشتہ تیرے پاس رضائے الہی عز و جل کی خوشخبری لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیغام. اور نمبر 2، دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہوگا، اور وہ نامہ اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے میں. اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی. اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی. اے آج کے زندوں اور کل کے مرحوموں، یعنی کل کے مردوں، اے فنا ہو جانے والوں، اے کمزوروں، اے ناتوانوں، اے ضعیفوں، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، عاشق ماہ نبوت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، پیکر فنون و حکمت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، امام عشق و محبت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عاشق رسول ہونے کے باوجود یہ وصیت فرمائی کہ بعد دفن تلقین کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ میرے مواجہہ یعنی قبر کے چہرے والے حصے میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہے کہ میں سنوں، پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر کے چلے آئے. اور اگر تکلیف گوارا ہو سکے تو 3 شبانہ روز کامل یعنی مکمل 3 دن اور 3 راتیں پہرے کے ساتھ 2 عزیز یا دوست مواجہہ میں قرآن شریف و درود پاک ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ عز و جل چاہے تو اس نئے مکان میں دل لگ جائے. الحمدللہ اپنے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کی پیروی کرتے ہوئے سگے مدینہ عفیہ انہوں نے بھی اسی طرح وصیت کر رکھی ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 436 صفحات پر مشتمل کتاب رسائل عطاریہ میں شامل رسالے مدنی وصیت نامہ صفحہ 394 پر ہے.
ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح، میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود و تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا۔ اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ایک ایسی روایت سنیے کہ جس کو پڑھنے سننے سے دل ہل جاتا ہے۔ ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوف خدا کا دیکھیے کیا حال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، سویا کہ یہ نابکار بندے، سویا کہ یہ نابکار بندے، رویا کہ یہ زار آقا، رویا کہ یہ زار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کو یاد کر کے اس قدر روئیں، حالانکہ خود بخشے ہوئے اور اللہ کے کرم سے بخشوانے والے، انہیں قبر کی سختیوں اور قبر کی سزاؤں سے کیا سروکار، اس کے باوجود خوف خدا کا یہ حال، اور ہم گناہگار مجرم و بدکار کہ جن کے پاس یہ گارنٹی ہی نہیں کہ آیا ایمان سلامت لے کر جائیں گے یا نہیں، اور پھر بھی سنگ دلی اور سخت دلی کا حال یہ ہے کہ روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں مگر اپنی موت یاد نہیں آتی۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ملاحظہ ہو، جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی، یا امیر المومنین، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ ارشاد فرمایا، میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا رحمان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب لبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوفزدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے گئے، روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھ ہی جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ حالانکہ ہماری حالت یہ ہے کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا، خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ اس کے باوجود